آپ دیکھ رہے ہیں ڈرامہ سیریل سکون۔ اگر آپ کو ہماری ایپیسوڈ پسند آئے ہمارے چینل ڈرامہ سیریز کو سبسکرائب کریں، ہٹ کریں بیل کے آئیکن کو، نئی ویڈیو سب سے پہلے حاصل کرنے کے لیے۔ اینا کا والد جو ہوتا ہے نا، وہ بیچارہ بڑا پریشان ہوتا ہے اپنی بیٹیوں کو لے کر، ٹھیک ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ میں جو ہے نا شادی اپنی آپا سے کروں گا، ٹھیک ہے۔ اب دوسری طرف اینا کا ہونے والا تو پتہ نہیں ہوگا یا نہیں، خامند جو ہوتا ہے رضا، وہ بڑا پریشان ہوتا ہے، وہ فون کرتا ہے کیونکہ اس کا دل جو ہے ایک لمحے کے لیے بھی نہیں لگتا اینا کے بغیر۔ وہ چاہتا ہے جو اینا ہے وہی اینا ہے، ٹھیک ہے۔ اینا کے علاوہ اور کوئی چیز نہ مجھے دکھائی دیتی ہے نہ میں دیکھتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو آگے سے جو ہوتی ہے نا اینا، وہ بھی اسے ملنے کے لیے آتی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ رضا اسے ملنے کے لیے بلاتا ہے کسی ریسٹورینٹ میں۔ تو اینا جو ہوتی ہے اس کی بات پہ ایگری کر کے آ جاتی ہے، کہتی ٹھیک ہے میں آ جاتی ہوں ملنے، کوئی پرابلم نہیں، ٹھیک ہے۔ رضا کہتا ہے تمہیں ملنے آنا ہی تھا۔ بعد میں وہ مل کے وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ رضا بھی بہت خوش ہوتا ہے کیونکہ رضا کی پہلی ملاقات ہوتی ہے، اس لیے رضا جو ہوتا ہے نا کافی ایکسائٹیڈ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ اینا کو لے کر باہر کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے۔ اب دوسری طرف عثمان کی امی جو ہوتی ہے نا، وہ اینا کے گھر آتی ہے اور محمود کو آ کر ساری بات بتاتی ہے کہ تمہاری جو بھی ہے نا معاملات، تمہیں ہمارے مالی حالات کا تو پتہ ہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو مکان وغیرہ بھی ریپیئر نہیں ہوئے ہیں۔ رضا جو ہوتا ہے وہ اینا کو کال کرتا ہے اور کہتا ہے کہ آج تم سے ملنا ہے، ٹھیک ہے، کہاں پہ ملو گی، کس ریسٹورینٹ کا ٹائم دے رہی ہو۔ تو ایما جو ہوتی ہے وہ بھی ساتھ ہوتی ہے، دونوں بہنیں جو ہوتی ہیں نا جاتی ہیں۔ ایما کو بہت تلخی لگی ہوتی ہے کہ جلدی جلدی مل لو۔ جب وہ یونیورسٹی سے نکلتی ہیں تو ایما کہتی ہے کہ جلدی جاؤ کہیں وہ چلا نہ جائے، یعنی کہ ایما جو ہوتی ہے وہ اس کو پھنسانے میں نمبر 1 پہ کردار ادا کر رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اینا کہتی ہے کہ تمہیں اس سے کیا، وہ ملے یا نہ ملے، لیکن تم جو ہے نا یہ باتیں کرنا چھوڑ دو۔ کہتی میں نے کون سی بات کر دی اب ایسی ہی۔ تو کہتی ہاں ہاں تو نے کوئی بات نہیں کی، بس میرے قصور ہے کہ میں تم سے باتیں پوچھ رہی ہوں۔ تو ایما جو ہوتی ہے نا کہتی ٹھیک ہے بابا، ملنا ہے ملو، نہیں ملنا نہ ملو، ٹھیک ہے، میں نے کون سا کوئی چیز لینی ہے بیچ میں سے۔ تو ایما جو ہوتی ہے وہ بعد میں چپ کر جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اینا اور رضا جو ہوتے ہیں نا وہ ریسٹورینٹ میں بیٹھے ہوتے ہیں، کافی ٹائم سپینڈ کر رہے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے سے بات چیت بھی ان کی جاری ہوتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے جو مین مقصد ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے اور وہ اس مقصد کو پورا کرنے میں کامیاب بھی ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو اینا کافی ہلکا ہلکا سا شرما بھی رہی ہوتی ہے۔ رضا کہتا ہے کہ میں تمہیں آج فرسٹ ملاقات ہے تمہاری ساتھ، تو میں تمہیں کوئی چیز یا گفٹ وغیرہ دینا چاہتا ہوں۔ اینا کہتی کہ نہیں ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے، ہاں اگر تم نے کوئی گفٹ وغیرہ دینا ہے تو وہ تم جو ہے کسی نہ کسی صورت دے سکتے ہو، لیکن اس کے لیے جو ہے نا پہلے تم نے مجھے اپنا جو بھی معاملات ہیں ان کو کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اپنا اس لیے میں تمہیں ابھی منع کرتی ہوں، فی الحال جو ہے کوئی بھی گفٹ مت دو۔ رضا اگر میرے گھر پتہ چل گیا تو میرے والد جو ہیں وہ بہت غصے والے ہیں، تو بعد میں مجھے ڈانٹ پڑے گی، ٹھیک ہے۔ اس لیے میں نہیں چاہتی کہ آپ کی وجہ سے کوئی میرے ساتھ مسئلہ مسائل بنے، اور آپ جو ہے آپ بھی ان معاملات سے دور رہیے گا اور رہنے کی کوشش کیجیے گا، کیونکہ اگر اس طرح کی کوئی بھی ایکٹیویٹی میں انوالو ہوئی تو میرے گھر والوں نے مجھے تو چھوڑنا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کو بھی ساتھ میں پھر وہ کریں گے، ڈس اپوائنٹ کریں گے، تو آپ جو ہے نا ان معاملات سے دور رہیے گا۔ رضا کہتا نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اب دوسری طرف عثمان کی امی جو ہوتی ہے نا اینا کے گھر آئی ہوتی ہے، اینا کے والد سے ملاقات ہوتی ہے اور کہتی کہ اب مجھے یہ لگ رہا ہے کہ جو ہے نا اس اینا اور عثمان کے رشتے سے مجھے انکار ہو جائے گا۔ تو محمود کہتا کہ نہیں آپا، آپ نے ایسی بات سوچ بھی کیسے لی؟ وہ کہتی سوچنا کیا ہے، تمہاری بیوی نے کہہ دیا کہ میں اپنے جیتے جی اینا اور عثمان کی شادی نہیں ہونے دوں گی، ہاں اگر ہونے لگی تو میں زہر کھا لوں گی۔ رضا نے اینا کو اپنی گاڑی میں بٹھایا ہوتا ہے اور وہ واپس سب اینا کے گھر چھوڑنے جا رہا ہوتا ہے، کیونکہ گاڑی کا ٹائم تو نکل گیا ہوتا ہے، اینا نے کسی نہ کسی طریقے گھر بھی تو پہنچنا ہوتا ہے۔ اب وہ اسے گھر چھوڑنے کے لیے بھی جا رہا ہوتا ہے۔ اینا اور ایما دونوں جو ہوتی ہیں نا، ایما جب گھر جاتی ہے تو وہ اینا کی ساری باتیں سنتی ہے، سن کے اسے ہر بات پہ رسپانس کرنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے کہ تم نے یہ بات صحیح کی، یہ غلط کی، یہ ایسے کی یا یہ ایسے کی، ٹھیک ہے۔ اسی لیے وہ چاہتی ہے کہ میں تم سے جو بھی بات کروں وہ سکون سے اور دھیان سے سننا اور غور سے اس بات پہ عمل کرنا۔ تو کہتی کہ مجھے لگتا ہے کہ تمہاری بیوی جو ہے نا اس نے مجھے یہ باتیں سنائی ہیں، تو اب مجھے نہیں لگتا کہ یہ شادی ہوگی۔ محمود کہتا نہیں آپا ایسی کوئی بات نہیں، شادی ہوگی اور ہر صورت ہو کر رہے گی، آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔
تو محمود کی بہن یعنی آپا کہتی کہ کیسے ہوگی خاک محمود شادی ہوگی، تمہیں پتہ ہے کہ عثمان ابھی نوکری تو اس کی اچھی ہے لیکن پھر بھی وہ بہتر کی تلاش میں ہے کہ کہیں اور اچھی مل جائے، ٹھیک ہے۔ تو مکان ہمارے تمہیں پتہ ہے ریپیئر ہونے والے ہیں، رضا جو ہوتا ہے کافی اس سے بات چیت بھی کر رہا ہوتا ہے اینا سے، جب اسے گھر کے باہر چھوڑ کے جائے گا تو گھر والے اسے دیکھ لیں گے اینا کو بڑی گاڑی میں آتے ہوئے، پھر اس سے جو معاملات کریٹ ہوں گے ان کا یہ بھی حساب اینا کو دینا پڑے گا۔ اس لیے رضا اسے کہتا ہے کہ جو بھی معاملات ہیں نا خود تسلی سے ان کو دیکھ لو اور انہیں کوشش کرو کہ کسی نہ کسی طریقے ان معاملات سے جان چھڑوا لو، ٹھیک ہے۔ ہاں اگر تم نے کوئی اور بات کرنے یا اور بات کہنے کی کوشش کرو گی تو پھر وہ تمہارے لیے بھی مسئلہ بنے گا اور میرے لیے بھی، ٹھیک ہے۔ تو اینا کا والد دوسری طرف رضا کا والد جو ہوتا ہے نا کہتا ہے کہ اپنے اس نکھٹو بیٹے سے کہو کہ کچھ کر لے، ساری زندگی ایسا ہی نہیں پھرتے رہو گے۔ تو رضا کی امی جو ہوتی ہے نا تھوڑی بہت رضا کی سائڈ لیتی ہے، تو اینا گھر جا کر کافی خوشی کا اظہار کر رہی ہوتی ہے کہ اس کی رضا کے ساتھ بڑی اچھی ملاقات ہوئی ہے، رضا نے جو ہے نا اسے اپریشیٹ بھی کیا ہے اور سارے معاملات جو ہے نا وہ چلائے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب جو ہے وہ کسی نہ کسی طریقے اپنی بات جو ہے آگے بڑھائے گی اور کرے گی بھی، ظاہر سی بات ہے ان معاملات کو بھی دیکھے گی۔ تو اس کا والد جو ہوتا ہے نا وہ کہتا ہے کہ رضا کا والد کہتا ہے کہ مجھے تمہاری اس نکھٹو اولاد سے ویسے تو کوئی امید ہے نہیں، چلو اگر پھر بھی کچھ نہ کچھ کرنے کی توقع رکھے گا تو میں اس کا ساتھ دے سکتا ہوں، ہاں اگر نہیں تو پھر میں کچھ نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے۔ تو دوسری طرف اینا جو ہوتی ہے نا اس کے دل میں رضا کی خماریاں اٹھ رہی ہوتی ہیں، رضا کا عشق جو ہوتا ہے، جنون جو ہوتا ہے نا وہ اندر سے جاگ رہا ہوتا ہے۔ آئمہ کہتی دکھنے میں کیسا لگتا ہے، آئمہ نے دیکھا تو ہوتا ہے، بس وہ اینا کے منہ سے سننا چاہتی ہے تاکہ اسے بھی تھوڑا اپریشیٹ کر سکے اور اسے بھی کہہ سکے کہ میں بھی بھائی تمہارے ساتھ ہوں۔ آئمہ جو ہوتی ہے فون میں لا دیتی ہے اینا کو پوچھے بغیر رضا کو تاکہ اس کی بات کروائی جا سکے۔ اس طرح ہر گھر میں جو بہنیں ہوتی ہیں نا وہ ایسا ہی کرتی ہیں اور جو کرنے کی کوشش بھی کر رہی ہوتی ہیں، ظاہر سی بات ہے انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ہر معاملات کو کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے وہ مینج تو کرنا ہی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی اور معاملات بن گئے تو پھر انہیں بھی دیکھنا ہے اور انہیں بھی جو ہے وہ پرکھنے کی کوشش کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ آئینہ جو ہوتی ہے رضا سے بات کرتی ہے اور کافی خوش نظر آ رہی ہوتی ہے کیونکہ رضا نے اسے ہر وقت مسکراہٹ رکھنے کا، کھانے پینے کا، ہر ایک چیز کا وعدہ کیا ہوتا ہے کہ میں تمہیں اچھا کھلاؤں گا، اچھی جگہ رکھوں گا، ٹھیک ہے۔ اور یعنی کہ کافی سہانے سہانے سے خواب دکھائے ہوتے ہیں لیکن پھر بھی وہ کوئی نہ کوئی چیز جو ہے اسے اپریشیٹ کرنے کی کوشش کرتی رہتی ہے۔ اب دوسری طرف اینا کی امی جو ہوتی ہیں انہیں اینا کی سب حرکتوں سے واقف ہوتی ہے اور وہ چاہتی ہے کہ یہ شادی رضا سے ہو جائے، ٹھیک ہے، یعنی عثمان سے نہ ہو، کیونکہ عثمان تو ایک غریب گھر سے بلانگ کرتا ہے، وہ اینا کو کیا دے سکتا ہے، کچھ بھی نہیں سوائے دال روٹی کے۔ تو اس کی ماں جو ہوتی ہے نا وہ اینا کی خوشیاں دیکھنا چاہتی ہیں، اینا بھی اسی چیز میں راضی ہے، ٹھیک ہے، لیکن اینا کا والد محمود جو ہوتا ہے نا وہ اس چیز میں راضی نہیں ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس کی شادی جو ہے نا آپا کے بیٹے عثمان سے کروائی جائے، ٹھیک ہے۔ تو گھر میں سبھی لوگ یعنی کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، محمود اور اس کی بیگم اینا آئمہ یعنی کہ دو بیٹیاں ہوتی ہیں ان کی، وہ کھانا کھا رہی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ان سے کہا جاتا ہے کہ تم نے جو بھی ہے اپنا معاملات دیکھنے انہیں دیکھ لو، تو بعد میں نہ کہنا کہ ہم سے یعنی کہ کوئی غلطی وغیرہ ہوئی۔ تو محمود کہتا ہے کہ جو بھی معاملات ہے تم بھی چیک کر لو۔ اب رضا کا والد جو ہوتا ہے نا کہتا ہے کہ تم اپنے بیٹے کی وکالت کرنا چھوڑ دو، یعنی کہ رضا کی امی کو۔ تو کہتی ہے کہ میں نے کب اس کی وکالت کی ہے، آپ کو پتہ نہیں کس نے بتا دیا کہ میں اس کی وکالت کرتی ہوں، ٹھیک ہے۔ رضا کا والد کہتا ہے مجھے خود نظر آتا ہے، تو کام سارا دن کوئی کرتا نہیں ہے، بس ایسے ہی پھر لیا کبھی ادھر کبھی ادھر۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل ڈرامہ سیریز، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو یہ ہمارا یہ جو ڈرامہ آپ واچ کر رہے ہیں، اگر آپ کو یہ ہمارا ڈرامہ اچھا لگے، ٹھیک ہے، تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب بھی لازمی سے کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور بیل کے آئیکن کو بھی پریس کرنا ہے تاکہ جتنے بھی اور ہم لیٹسٹ ڈرامے اس کے اوپر اپلوڈ کریں وہ آپ کو بآسانی ملتے رہیں، ٹھیک ہے۔ آپ ان ڈراماز کو واچ اینڈ لسٹن کرتے رہیں اور ہمارے اس ڈرامہ سے مستفید ہوتے رہیں، ٹھیک ہے، فائدہ حاصل کرتے رہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ بیسٹ اپرچونٹی ہے آپ کے لیے، یعنی کہ اس کے بعد آپ کے لیے اور کوئی اپرچونٹی لاگو نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے۔ تو بیسیکلی اس چینل کے اوپر کئی قسم کے ڈرامے جو ہے نا اپلوڈ کیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ بہت بہت سی سٹوریز ان میں ہوتی ہیں، ایسی اچھی اچھی سٹوریز بھی ہوتی ہیں جن کے اوپر ڈرامے مستفید ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔
تو ڈرامہ سب سے پہلے یعنی کہ جو ڈرامہ جس سے سٹارٹ لیا جاتا ہے، ایکشن ہوتے ہیں اس میں، ٹھیک ہے، ڈائلاگز ہوتے ہیں. تو یعنی کہ ڈرامے میں متعلق بہت ساری چیزیں جو ہوتی ہیں وہ یعنی کہ ڈرامے کے متعلق ہوتی ہیں، لیکن بعد میں وہ چینج بھی ہو جاتی ہیں، کچھ تو ڈسپرووڈ ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے، تو ڈرامہ بیسیکلی جو ہوتا ہے نا بہت اچھی چیز ہے. بیسیکلی ان سب ڈراماز میں جو ہوتا ہے نا 2 رول ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی. ٹھیک ہے، یعنی کہ ان کا محبت کا چکر ہوتا ہے آپس میں. ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ جیسے جیسے ان کا چکر بڑھتا ہے اس کے ساتھ ساتھ مسائل بھی بڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، کبھی لڑکی کا والد جو ہوتا ہے وہ نہیں مان رہا ہوتا. ٹھیک ہے، کبھی جو اس کے بعد لڑکا ہوتا ہے اس کا والد نہیں مان رہا ہوتا. ٹھیک ہے، اس طرح سے نا وہ چکر بڑھتا جاتا ہے بڑھتا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ ایک نارمل حد سے بڑھ کے نا کافی ہائی لیول حد تک چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے بعد جو سب سے پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ بھئی جب چکر بڑھتا ہے نا تو اتنا زیادہ بڑھ جاتا ہے کہ بس کچھ نہ پوچھیں پھر. ٹھیک ہے، تو فار ایگزامپل ایک ڈرامہ ابھی سٹارٹ ہوا ہے. ٹھیک ہے، جیسے کہ آپ لگا لیں یار وہ ہے تیرے بن. ٹھیک ہے، تو اس میں جو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بھئی سب جو ہے نا سب حساب لگا لیں کہ محبت کا چکر ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ سٹارٹ پہ انہوں نے جو ہے نا وہ میرب جو پھر رہی ہوتی ہے، یعنی کہ لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ یونیورسٹی میں جاتی ہے. ٹھیک ہے، اپنے دوستوں کے ساتھ کھلے عام پھرتی ہے. اس کے والد اور ماں جو ہوتے ہیں نا اس کو یعنی کہ روکنے سے قاصر ہوتے ہیں، روکنا بھی نہیں چاہتے. ٹھیک ہے، ان کی روکنے کی کوئی وجہ بھی نہیں ہوتی کہ ہم اس کو کیوں روکیں. صحیح ہے، وہ اس کو کہتے ہیں کہ بیٹا جہاں مرضی پھرو لیکن تمہاری جو ہے نا کمپلین نہیں آنی چاہیے، شکایت نہیں آنی چاہیے. تو پھر وہ لڑکی بھی اپنے ماں باپ کو نا کمپلین کا موقع نہیں دیتی اور نہ ہی کسی شکایت کا موقع دیتی ہے. ٹھیک ہے، وہ کہتی بابا ٹھیک ہے آپ کو کوئی بھی کسی بھی قسم کی جو ہے نا وہ شکایت یا کمپلین میری طرف سے نہیں آئے گی. ٹھیک ہے، ان کے بات ایسے ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، بات جو ہے نا اس طرح انکریز ہوتی ہے، اس طرح بڑھتی ہے. ٹھیک ہے، ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ بس وہ کچھ یعنی کہ نا کر دیتے ہیں، اپنی لڑکیوں کو چھوڑ دیتے ہیں. صحیح ہے، وہ یونیورسٹی میں جاتی ہے، وہاں پہ پھرتی ہے، ڈرامہ شوٹ ہو رہا ہوتا ہے. تو دوسری طرف جو لڑکا ہوتا ہے وہ خاندان کی جائیداد گدی سنبھال رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ پیری مریدی کے چکروں میں ہوتا ہے، خاندان کی گدی کو سنبھالا ہوتا ہے اس نے. ٹھیک ہے، اپنے بڑوں کی وراثت جو ہے وہ اس کو سنبھالا ہوتا ہے اس نے. تو بس وہ اس کو لڑکا کہتا ہے کہ میں یہی کام کروں گا. ٹھیک ہے، تو لڑکا اور لڑکی جو ہے نا جب وہ پیدا ہوتے ہیں بچپن میں تو ان کے ماں باپ جو ہوتے ہیں نا وہ ان کا رشتہ طے کر دیتے ہیں کہ یہ جو مرضی کریں. ٹھیک ہے، ان کی شادی آپس میں ہم کرائیں گے. ٹھیک ہے، یعنی کہ فی الحال ابھی تو ان کے اختیار میں ہوتے ہیں، بعد میں جب ان کو نہیں پتہ کہ یہ جوان ہو گئے تو کیا کریں گے. ٹھیک ہے، یہ جوان ہو گئے کس کے اختیار میں چلے جائیں گے ان کا اندازہ ہمیں نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو ایسا بہت سارے کیسز میں ہوتا ہے. لڑکا جو ہوتا ہے وہ خاندان کی گدی سنبھالتا ہے، لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ کہتی ہے کہ میں بس نا یعنی کہ فل عیاشی میں ہوتی ہے، وکیل ہوتا ہے اس کا والد. ٹھیک ہے، تو یعنی کہ اس کو نا محبت ہوتی ہے کسی اور لڑکے کے ساتھ، لیکن اس کے ماں باپ جو ہوتے ہیں نا وہ اپنی یعنی کہ بتائے ہوئے رشتہ داروں کے مطابق بچپن میں آپ کی جو ہے نا شادی جو ہے وہ اس لڑکے کے ساتھ طے کر دی گئی تھی. ٹھیک ہے، تو وہ اس بات کو غلط تصور کرنا چاہتی، کہتی کہ میں اس کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتی، یعنی کہ میں کسی بھی صورت اس کے ساتھ شادی نہیں کروں گی اور نہ ہی میں کرنا چاہتی ہوں. ٹھیک ہے، وہ اس بات کو نا غلط تصور کرنا چاہتی ہے. ظاہر سی بات ہے تصور کرنی بھی چاہیے، کیونکہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ مجھے بھی پتہ ہے کہ یعنی کہ غلط بات ہے یہ. ٹھیک ہے، اس طرح ہمیں کسی کی بات جو ہے نا وہ تسلیم نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، محبت یعنی کہ اور چیز ہے، یہ اور چیز ہے. ٹھیک ہے، تو وہ نا بات جو ہے نا اس کو تسلیم نہیں کرنا چاہتی. ٹھیک ہے، وہ اس کو کہتی کہ بھائی بات یہ ہے کہ میں نا خود جو ہے وہ کروں گی. ٹھیک ہے، شاید وہ اسی لیے کرتی ہے کہ میں اپنا نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے، تو آپ اپنا کر لگا لیں. وہ نہیں مانتی، لڑکی کہتی کہ میں اس کے ساتھ شادی نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے، میرا اس کا میچ نہیں بن رہا اور نہ ہی میں اس کے ساتھ شادی کروں گی. ٹھیک ہے، تو لیکن میچ تو بن رہا ہوتا ہے. وہ شادی لڑکی جو ہے نا آزاد خیال ہوتی ہے، آزاد طبیعت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، وہ اس کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتی، وہ کہتی کہ نہیں میں تم سے شادی نہیں کروں گی، کسی بھی صورت نہیں کروں گی. ٹھیک ہے، لیکن بعد میں پھر نا اس کو شادی کرنی پڑ جاتی ہے. ٹھیک ہے، گھر والے مجبور اتنا کر دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ تمہاری شادی ہوگی تو اسی کے ساتھ ہوگی، ادروائز تمہاری شادی کسی کے ساتھ نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، یعنی کہ اس کو مجبور اتنا کر دیتے ہیں کہ وہ کہہ دیتا ہے کہ
آخرکار وہ مان جاتی ہے، کہتے ٹھیک ہے میں اس کے ساتھ شادی کرتی ہوں۔ تو جب نکاح ہونے لگتا ہے تو وہ لڑکا تو اس کو چاہتا ہے، لڑکا تو کہتا ہے کہ میری شادی اس کے ساتھ ہو جائے، ٹھیک ہے، تو لیکن لڑکی جو ہوتی ہے وہ نہیں چاہتی، وہ کہتی کہ میں اس کے ساتھ شادی نہیں کروں گی، نہ ہی کسی بھی صورت کرنا چاہتی ہوں۔ یعنی کہ لڑکی نہیں مانتی، لڑکا مانتا ہے۔ لڑکا تو کہتا ہے کہ میں اس کے ساتھ شادی کرنے کے لیے ایگری ہوں، راضی ہوں، ٹھیک ہے۔ لڑکی تو جو ہوتی ہے نا وہ نہیں مانتی۔ جب لڑکی کی شادی ہونے والی ہوتی ہے تو لڑکی کو شرائط اپنی رکھ دیتی ہے۔ جیسے ہی وہ اپنی شرائط اس کے سامنے رکھتی ہے کہ میری یہ شرائط ہیں، اگر تم انہیں ایکسیپٹ کرتے ہو تو مجھ سے شادی کر لو، ادروائز نہیں۔ یعنی کہ وہ کہتی ہے کہ میری جو شرائط ہے نا وہ تمہیں ماننی پڑے گی، جو میں تمہیں لکھ کے دوں گی، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ میرے جسم کو نہیں چھونا، مجھے نہیں چھونا، یہ وہ نا لڑکی شرطیں لگا دیتی ہے۔ شرطیں لگا کر نا اس کے سامنے رکھ دیتی کہ اب یہ شرطیں ہیں تو ان کو پورا کر دو تو میں تمہارے یعنی کہ تم سے شادی کر لوں گی۔ شادی ہو جاتی ہے، لڑکا بہت زیادہ چاہتا ہے، لیکن لڑکی جو ہوتی ہے وہ تھوڑی لفٹ نہیں کرواتی لڑکے کو، ٹھیک ہے۔ وہ کہتی ہے کہ تھوڑا دور ہی رہے میرے سے تو اچھا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ اپنا آپ جو ہے نا وہ دکھانا نہیں چاہتی اس کو، نہ ہی اس کی کسی بات میں کسی بھی قسم کے رنج یا بات پہ نہیں آنا چاہتی، ٹھیک ہے۔ وہ یہی کہتی ہے کہ بس میں نا اس سے ویسے ہی دور رہوں تو میرے لیے اچھا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ حساب لگا لیں وہ لڑکی اس سے کچھ نہیں چاہتی، ٹھیک ہے، لیکن لڑکا اس سے بہت کچھ چاہتا ہے۔ فائنلی اس کو بھی محبت ہو جاتی ہے دھیرے دھیرے، ٹھیک ہے، محبت ہونے لگتی ہے ایک دوسرے کو، صحیح ہے۔ تو بعد میں اس کا لڑکے کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس سے جب اس کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو پھر گھر والے اتنے پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ بات نہیں، ٹھیک ہے۔ گھر والے کہتے ہیں بس اسی منحوس کی نظر لگی ہے، میری بیوی کی ہی نظر لگی اس کی، ٹھیک ہے، میری بہو منحوس کی نظر لگی ہے میرے بیٹے کو، اللہ پاک بچائے۔ یعنی کہ اس کی ماں لڑکے کی جو ہوتی ہے نا وہ اس طرح کی باتیں کرنے لگتی ہے، صحیح ہے۔ تو دوسری طرف ایک اور لڑکی ہوتی ہے جو کہ مرتی ہے لڑکے کے اوپر، لیکن لڑکا اپنی بیوی کو ہی لفٹ کرواتا ہے، اس کے علاوہ کسی کو لفٹ نہیں کرواتا۔ لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ آہستہ آہستہ لگ پڑتی ہے، ٹھیک ہے، دونوں کی محبت چل رہی ہوتی ہے، بس جب بیچ میں تیسری لڑکی آتی ہے نا وہ آ کے کام خراب کر دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ تیسری لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ شروع دن سے ہی لڑکے کو چاہتی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن لڑکا جو ہوتا ہے وہ دوسری لڑکی پہ جاتا ہے، اسی لیے وہ اس کو اگنور کیا ہوتا ہے، اور تو اس سے باتیں سن کے بھی اس کے ساتھ شادی کر لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ محبت ہے نا جس کے ساتھ ہو جائے تو بندہ اس کے پیچھے پاگل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ لڑکی جو نئی انٹری ہوئی ہوتی ہے اس کی، ٹھیک ہے، وہ پہلے والی یعنی کہ دونوں میاں بیوی میں جدائی ڈالنا چاہتی ہے تاکہ اس کا میاں جو ہے نا بیوی کو چھوڑ دے اور میری طرف مائل ہو جائے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ چال بازی ہی ہوتی ہے، کسی بھی قسم کی چال بازی سے ہمیں بچنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ وہ چال بازی ہی لڑا رہی ہوتی ہے کہ بس یہ کسی طرح اس کو چھوڑ دے اور وہ اپنانے سے قاصر ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو جب یہ اسے چھوڑ دے گا تو اب پھر اس کا کون ہوگا، کوئی بھی نہیں، تو پھر اس کی والی وارثن میں بن جاؤں گی، یعنی کہ اس کے لڑکے کے ساتھ اپنا جو ہے نا وہ رنگ روپ میں چلانا شروع کر دوں گی۔ اسی لیے ایسا وہ بہت زیادہ کوششیں کرتی ہے، گھر پٹا دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ گھر سے لڑکی کو نکال دیا جاتا ہے کہ جاؤ چلی جاؤ، ٹھیک ہے۔ دوبارہ اس کا خاوند جو ہے نا اس کو واپس لاتا ہے کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں، تم ٹینشن مت لو، ٹھیک ہے۔ اس کو واپس لے آتا ہے اور اپنے گھر میں بٹھاتا ہے کہ آئندہ تم نے اس گھر سے باہر نہیں نکلنا، ٹھیک ہے۔ ان کے اس کے اوپر تھوڑی بہت نا پابندیاں بھی لگا دیتا ہے۔ تو دوسری طرف جو پہلی جس لڑکی کی انٹری ہوئی ہوتی ہے نا وہ یہ چاہتی یہی ہے کہ اس کو گھر سے نکالا جائے اور مرسم خان کو میں بار کر اس کو طلاق دلوا دوں اور خود میں جو ہے نا پھر اپنا بن جاؤں، یعنی کہ یہ لڑکا جو ہے نا میرا بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس طرح کے ڈراماز یعنی محبت میں فیل اور ناکام ہونے والے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ ہمیں حساب لگا لیں کہ ڈرامے پیچھے نہیں چلنا چاہیے۔ محبت جو ہوتی ہے نا حقیقتاً روح سے ہوتی ہے، اس کے علاوہ اگر ایسے بندہ کہہ دینا کہ مجھے کسی کے ساتھ محبت ہو گئی تو یہ غلط بات ہے، ٹھیک ہے۔ تو بندہ کر ہی نہیں سکتا، بندے میں سکت ہی نہیں ہے اتنی کہ وہ کسی کے ساتھ محبت کر جائے۔ دوسری طرف جو محبت ہوتی ہے نا بس وہ ایک اچھی چیز ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی ایک محبت ایسی بھی ہوتی ہے کہ لڑکا غریب ہوتا ہے، لڑکی امیر ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ یہ بھی ایک ڈرامہ دکھایا گیا، ڈرامے کی سٹوری ہے، ٹھیک ہے۔ غریب لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ اپنے گھر میں بیٹھ کر پھر اپنا یعنی کہ کام وغیرہ کرتی ہے اور بیچاری نے کیا کرنا ہے گھر کے کام کا ہے، ٹھیک ہے۔ لڑکے جو بیچارے ہوتے ہیں نا فلور مل میں دھکے کھائے ہوتے ہیں جن کا حساب کوئی نہیں، ایک بھائی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔
اب یہاں پہ اس ڈرامے میں جو سب سے اہم چیز ہے نا وہ یہی ہے، ٹھیک ہے، کہ لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ بیچاری اتنی مجبور اور لاچار ہوتی ہے جس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، ٹھیک ہے۔ ہمیں بھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا کوئی میاں نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ چاہتی ہے کہ میں اس لڑکے کو پٹاؤں۔ لڑکا پیزا ڈلیوری کا کام کرتا ہے، تو جیسے جب وہ پیزا ڈلیوری کا کام کرتا ہے تو ان کے گھر آرڈر دینے آتا ہے، تو لڑکی اس کو ایکسیپٹ کرتی ہے، ٹھیک ہے، آرڈر لے لیتی ہے اور پیزا چلا جاتا ہے۔ لڑکی کے دل میں کوئی چور نہیں ہوتا کہ میں اس کو پٹاؤں یا ایسے کروں یا ایسے کروں، تو پھر بھی لڑکے کی نیت بالکل صاف ہوتی ہے، شاید وہ اسی وجہ سے چل پھر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ اس کی حفاظت ہو رہی ہوتی ہے۔ لڑکا کسی بھی صورت نہیں چاہتا کہ میں اس کو پھنساؤں یا اس کے ساتھ کوئی اپنا چکر وغیرہ چلاؤں، ٹھیک ہے، لیکن لڑکی چاہتی ہے، لڑکی کہتی ہے کہ بس کون سی پالی یا کون سی گڑی ہو کہ مجھ سے یا کہ میرے گلے مل لے، ٹھیک ہے، مجھ سے باتیں کرے، میرے ساتھ رہا کرے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ لڑکی جو ہوتی ہے نا فل اس کا جان فدا اپنے اوپر قربان کیے بیٹھی ہے، ٹھیک ہے۔ لڑکی کی ماں پوچھتی ہے کہ بیٹا آج کل تم اداس کیوں رہنے لگی ہو، تو ٹھیک ہے، دوسری طرف سے لڑکی بولتی ہے کہ میں بس کچھ نہیں، کوئی بات نہیں۔ اس کی اماں پھر پوچھتی ہے بیٹا کوئی مسئلہ ہے جس وجہ سے تم جا نہیں رہی، ٹھیک ہے، تو لڑکی کیا کہے بیچاری، وہ کہتی کچھ نہیں، ٹھیک ہے، وہ چلی گئی اندر۔ امیر گھرانے کی ہوتی ہے نا تو اسی لیے ماں باپ سے اس طرح بات کرتے ہیں، یہی ہوتی ہے کیا۔ تو اگر لڑکی اس طرح کی ہوتی یعنی کہ دو نمبر ٹائپ، تو پھر اس کی ماں کو پتہ چل جانا تھا، لیکن اس کی ماں کو پتہ تھا کہ لڑکی سچی ہے۔ لڑکا پیزا ڈلیوری کا کام کرتا ہے تو وہ اپنی جان جو ہے چھڑوانا چاہتا ہے، لیکن اس کو کیا پتہ کہ جان اب کیسے چھوٹے گی۔ بھئی ظاہر سی بات ہے، جان کیسے چھوٹے گی؟ جان اب اسی طرح چھوٹ سکتی ہے کہ اب نہ تو اس کے ساتھ کوئی کانٹیکٹ رکھا جائے، ٹھیک ہے، یعنی کہ کوئی بھی رابطہ اس کے ساتھ نہیں رکھنا چاہیے، رابطہ منسوخ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ دوسری طرف سے اگر کسی پولیس والے کا فون آئے تو یہ کہہ دینا کہ یہ ہمارا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری طرف لڑکا جو ہوتا ہے وہ بیچارہ غریب گھرانے سے ہوتا ہے، لڑکی اس پہ اپنی ایک کرم نوازی کرنا چاہتی ہے، یعنی کہ اس کو پہلے تو لڑکا جو ہوتا ہے اس کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی لڑکی اس کی پاگل ہو جاتی ہے، لڑکی اس کے پیچھے کہ میں اس کو حاصل کرنا ہوں، جیسے بندے کی ضد نہیں بن جاتی کہ بس میں اسی کو حاصل کرنا چاہتا ہوں، اس کے سوا نہیں رہوں گا، ٹھیک ہے، شاید اسی طرح اس کی بھی کوئی ضد بن گئی ہو، ٹھیک ہے۔ تو لڑکا جو ہوتا ہے وہ اس کو کہہ دیتا ہے کہ تم جاؤ اور اپنا یعنی کہ یہ کام کر کے آؤ، ٹھیک ہے۔ لڑکی کی کو مجبوری ہوتی ہے، وہ جو فلم ماسٹر ہوتا ہے نا وہ پکڑا دیتا ہے لڑکی کو، بار بار بھیجتا ہے تاکہ ادھر عرفان صاحب جو ہیں وہ دیکھ لیں، ٹھیک ہے۔ اب لڑکی والے جو ہوتے ہیں نا وہ بڑے پریشان ہوتے ہیں، بیٹا تم ہمیں کس سے ملوا رہی ہو؟ کہتا ہے کہ بابا ابھی آنے والے ہیں، ویٹ کرو تھوڑا، ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ ہونے والے اپنے جو داماد ہوتا ہے نا اس کے ساتھ ملوانا چاہتے ہیں اپنی گھر والوں کو، ٹھیک ہے۔ ظاہر سی بات ہے ملوانا بھی چاہیے، کیونکہ ایک اچھے ماحول میں رہتے ہوئے ہمیں ان سب چیزوں کا پتہ چلنا چاہیے کہ کون جو ہے وہ کتنا کس کے قریب ہے اور کون کتنا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو محبت جو ہوتی ہے نا وہ سبھی محبتیں اچھی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، پھر نکاح والی محبت جو ہوتی ہے وہ سب سے اچھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ شاید اسی لیے میں تجویز کرتا ہوں کہ نکاح والی محبت جو ہے وہ ہمیں اپنانی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب لڑکی جو ہوتی ہے اس کو ایک کرم نوازی بھی کر دیتی ہے اس ڈرامے میں، ٹھیک ہے، نیا ہی چلا ہے ابھی، ٹھیک ہے، اس کو بائک بھی لے کے دے دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری طرف سے اس کو اپنے آفس میں کام پہ HR مینیجر کی سیٹ پہ رکھوا دیتی ہے، ٹھیک ہے، گلاب کا گلدستہ دیتی ہے اس کو، ٹھیک ہے، اور کہتی ہے کہ آج سے یہ دفتر بھی تمہارا، تم ادھر جاب کرو جو مرضی کرو، ٹھیک ہے، یہ تمہارا ہے، کوئی بھی تمہیں پوچھنے یا روکنے ٹوکنے والا کوئی نہیں ہے ادھر، ٹھیک ہے، اور تم اچھی طرح سے بات سمجھ لو اور اپنے ذہن میں بٹھا لو کہ یہ تمہارا ہی اب دفتر، کوئی بھی نہیں تمہیں اس کے بارے میں پوچھے گا۔ تو بس لڑکی پھر جو ہوتی ہے نا اس کے محبت میں گرفتار ہوتی ہے، وہ چاہتی ہے کہ میں اس سے شادی کروں، ٹھیک ہے۔ ایک طرف ڈرامہ ایک لگتا ہے کہ جس میں لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ بیچاری غریب سے ہوتی ہے اور اس کا کزن جس کے ساتھ اب اس کی شادی ہوئی ہے وہ بھی غریب گھرانے سے بلانگ کرتی ہے، دونوں غریب ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بس وہ پھر اپنی خالہ ذات کی بیٹی کے اوپر جاتے ہیں شادی کے اوپر، ٹھیک ہے، وہ وہاں پہ جاتے ہیں، اس کو ایک رشتہ دار ان کا دوست مل جاتا ہے جو اس کے ساتھ بڑا ہوتا ہے، وہ عمران خان ہوتا ہے، چاہے جو بھی ہوتا ہے، تو بس وہ پھر مل جاتا ہے ان کو، تو جو ان کے ساتھ پڑھ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب وہ ہوتا ہے پڑھنے والا لڑکا امیر ہوتا ہے وہ لڑکی کو مل جاتا ہے، محبت کی بات بڑھ جاتی ہے، حالانکہ دونوں کزن آپس میں محبت کرتے تھے
یہ بات لڑکی کو بھی پتہ تھی، لیکن لڑکی اب اس کا چرچا نہیں کرنا چاہتی تھی، ٹھیک ہے. وہ بس یہی چاہتی ہے کہ اب اس مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل نکال لیا جائے، ٹھیک ہے، تاکہ یہ مسئلہ جلد از جلد کلیئر ہو اور ہمارا جو ہے نا وہ اس بات سے اور اس مقصد سے جان چھوٹ جائے، ٹھیک ہے. تو یعنی کہ وہ اپنا مسئلہ حل کروانے کے چکر میں تھے، تو شاید اسی وجہ سے وہ نہیں کہہ رہے تھے، ٹھیک ہے. دوسری طرف لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ بہت زیادہ اس کے ساتھ پیار کرتی ہے. اس کے بعد کہاں پہ پانی ڈالنے کے لیے لڑکی ایک دو مرتبہ اس کو میٹنگز وغیرہ میں بھی لے کے جاتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ کیفیٹیریا میں بھی لے کے جاتی ہے تاکہ اس کا دل بہل جائے ان سب باتوں سے، اور وہ ایک نئی زندگی میرے ساتھ شروع کرتے ہیں. لڑکی بہت ہی خوبصورت اور حسین و جمیل ہوتی ہے. شاید وہ اسی وجہ سے اس کو کہہ رہی ہوتی ہے کہ یہ میرے ساتھ ایک دفعہ چلے میٹنگ پہ، یعنی آؤٹنگ پہ چلے، اور ہم دونوں ایک دوسرے سے انجوائمنٹ کریں، ٹھیک ہے، یعنی یہاں پہ ماحول بنائیں گے، ٹھیک ہے، ایک اچھا سا مزہ لیں گے جس سے لطف اندوز ہوں گے، ٹھیک. تو میں بھی ان کے ساتھ ہلکا سے چلا گیا، ٹھیک ہے. مالٹے وغیرہ کا موسم تھا، بس وہ میں نے لے لی ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے میرے ہاتھ میں ہے. لڑکا جو ہوتا ہے وہ لفٹ نہیں کرواتا لڑکی کو، وہ کہتا ہے کہ بس کسی نہ کسی طرح میری اس کے ساتھ جان چھوٹ جائے. بعد میں وہ بیٹھ کر ایک دن سوچنا شروع کر دیتا ہے کہ آخر یہ مجھ پر اتنی مہربانیاں کیوں کر رہی ہے، ٹھیک ہے. میری بائک چوری ہوگی، پیزا ڈلیوری والی اس کے گھر کے سامنے سے، ٹھیک ہے. اس نے مجھے بائک بھی منگوا کے دی نیو، ٹھیک ہے، مجھے پھر بنگلہ بھی دلوایا، گاڑی بھی کمپنی کی طرف سے دلوائی، ٹھیک ہے، اور کمپنی کی ایک ایسی سیٹ پر مجھے بٹھا دیا کہ جہاں سے جو پہلے شخص ان کا بیٹھا ہے ان کو یہ نہ چاہتے ہوئے بھی نکالنا نہیں چاہتے تھے، لیکن اب ان کی مجبوری بن چکی ہے اور میں مجبوری بن چکا ہوں ان کی. میں تو ان کو جانتا تک نہیں ہوں، یہ لڑکی مجھ پہ اتنی کرم نوازیاں کیوں کر رہی ہے. آخر کوئی تو دال میں کالا ہے، یہ ساری دال ہی کالی ہے، یعنی کہ وہ ٹٹر جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ آخر کار یہ مسئلہ کیا ہے، ٹھیک ہے. تو وہ فی الحال تو کوئی اس کے بارے میں تحقیق نہیں کرنا چاہتا، لیکن لڑکے کے ماں باپ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں کہ ان کے بیٹے کی محنت جو ہے وہ رنگ لے آئی ہے، ٹھیک ہے. ان کو گاڑی بھی مل گئی، ان کو بنگلہ بھی مل گیا، اچھی سیلری ہے، اس کے علاوہ اور بہت ساری جو سہولیات ہیں نا وہ ہمارے بیٹے کو میسر آئی ہیں، ٹھیک ہے. تو ڈرامے میں جو سب سے اہم رول ہے وہ یہی ہے کہ لڑکی اور لڑکے کا اہم رول ہوتا ہے، ٹھیک ہے. ان کی محبت کا رول ہوتا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں اور کیا نہیں. دوسری طرف سواریوں کا رول بھی ہوتا ہے جو جاننے والی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. تو سب سے پہلی بات تو یہی ہے کہ یہ جو مین ڈرامہ اس پہ اپلوڈ کیا جائے گا نا، جتنی بھی ایپیسوڈز ہیں، جتنے بھی ڈرامے اپلوڈ جو یہ آپ ایپیسوڈ دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں بہت سارے کریکٹرز ملے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. پھر جا کے ایک ڈرامہ جو ہے نا وہ اپلوڈ ہوتا ہے، بنتا ہے، صحیح ہے. شاید اسی وجہ سے میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ نہیں ہونا چاہیے جو بھی ہوتا ہے، صحیح. تو اصل میں یہی چیز ہوتی ہے کہ جو ڈرامے کے کریکٹر تو وہ ابھارتی ہے، اور بس یہی چیز ہوتی ہے کہ جو ایک ڈرامہ جو ہے اس کو کریٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے. اسی طرح سے اور بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ ایک چیز کو مل کر بناتی ہیں اور بنانا بھی چاہیے، ٹھیک ہے. تو اچھی چیزیں جو ہوتی ہیں ہمیشہ زندہ رہتی ہیں، مردار چیزیں جو ہوتی ہیں نا وہ زندہ نہیں رہتی. جیسے کہ ادھر ڈرامے میں کنٹینٹ کتنا اچھا ہے لیکن پیچھے سے بھی اچھا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ بس لڑکی کی محبت، لڑکے کی محبت، دونوں کی محبت جو ہوتی ہے نا وہ اس ڈرامے کو چار چاند لگاتی ہے. اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں جو ہے وہ ہوتی ہیں، لیکن فی الحال تو یہی وہ چیزیں ہیں جو کہ ایک بندے کو کر لینی چاہیے. اگر وہ کر لے گا تو اس میں اسی کا فائدہ ہے، اس کے علاوہ ہمارا نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو اچھا کنٹینٹ ڈراموں کا جو اپلوڈ کیا جاتا ہے ہر پل جیو کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ہم ٹی وی کا ہوتا ہے، اس کے علاوہ ایک دو چینلز ہیں جن کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. یعنی کہ اچھی کنٹینٹ کی ہوتی ہے، ایڈیٹنگ کی ہوتی ہے، اچھی چیز ہوتی ہے، کوالٹی میں معیار بھی برقرار ہوتا ہے، صحیح ہے. تو ہمارے اور مزید اچھے ویڈیوز ڈراماز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ڈراماز کو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ نیکسٹ ویڈیو آپ اینا کی امی جو ہوتی ہے نا وہ یہی چاہتی ہے، ٹھیک ہے. تو اینا کا والد محمود جو ہوتا ہے نا وہ اینا کی امی کو کہتا ہے کہ تمہیں کیا ضرورت پڑی تھی کہ تم نے اسے کہا ہے کہ میں یہ شادی نہیں ہونے دوں گی اور میں زہر کھا لوں گی اگر یہ شادی عثمان کی ہو گئی اینا کے ساتھ، ٹھیک ہے. تم ہوتی کون ہو؟ کیا تم نے بیٹی اکیلی نے پیدا کی ہے، ٹھیک ہے؟ کیا ہے تم وارث ہو اس کی؟ کیا مسئلہ ہے تمہارا، ٹھیک ہے؟ میں یہ شادی ہر صورت اینا کی عثمان کے ساتھ کروا کے رہوں گا، ٹھیک ہے. تو تم مجھے بار بار اگر رکاوٹ یا کوئی بھی ایسا مسئلہ کرتی ہوئی نظر آئی تو پھر دیکھ لینا کہ میں تمہارا کیا حشر کر سکتا ہوں. ان کے اینا کا والد کافی اسے ڈرا دیتا ہے کیونکہ محمود جو ہوتا ہے نا اسے پہلے دن سے بتا کے رکھتا ہے کہ میں شادی جو ہے وہیں پہ ہونے دوں گی. دوسری طرف رضا کی بہن جو ہوتی ہے نا کیک بیک کر رہی ہوتی ہے کیونکہ ہمدان وغیرہ نے آنا ہوتا ہے، تو اسی لیے
ہر ایک چیز یا خود ریڈی کر رہی ہوتی ہے۔ آئمہ جب یہ سنتی ہے تو اس کا والد کہہ دیتا ہے کہ میں آئینہ کی شادی فور عثمان سے کروانے لگا ہوں اور جلد جلد کرواؤں۔